السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں، میرا عنوان ہے اے باپ ہم شرمندہ ہیں، لیکن میں اس کو مختصر طور پر بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کچھ چند دنوں کے بعد مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ خیر، میں وہ حاضر کرتا ہوں۔ باپ کی محبت سمندر کی خاموش لہروں کے مانند ہے، جو اندر اندر پورے شور اور لہروں کے ساتھ بہتی ہے، لیکن اوپر والوں کو احساس نہیں ہو پاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کا رنگ گورا نہیں تھا، بلکہ جوانی میں وہ جوان، کڑیل، بانکا اور سجیلا شخص تھا، لیکن اولاد ہوتے ہی باپ نے اپنے آپ کو مشق ستم بنا لیا۔ دنوں رات جانوروں کی طرح محنت و مشقت کر کے اپنے بچوں کو راحت و نعمت دینے کے لیے فکر مند ہوتا گیا۔ جوں جوں بچے بڑے ہوتے گئے، باپ بوڑھا ہوتا گیا، تاکہ ایک وقت وہ بھی آیا جب باپ کا یوں ہی عنفان شباب پسماردہ ہو گیا، اس کا گلستان عذار نو دمیدہ پستہ ہو گیا، اس کے گورے رنگ پر کالا رنگ غالب آ گیا، اس کے نرم و ملائم ہاتھ اور ہتھیلیاں کھردری اور سخت ہو گئیں، اس کی کشادہ پیشانی پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں، اس کے پیروں کی کھال موٹی ہو گئی، اس کی ایڑیاں زیادہ محنت و مشقت کی وجہ سے پھٹ گئیں، اس کا اپنا پیٹ اندر کی طرف دھنس گیا، اس کے مضبوط بازو شبانہ روز محنت و مشقت کے باعث تھک گئے۔ اس نے کھانے کی روٹین ختم کر دی، محض بچوں کے لیے۔ اس نے روکھا سوکھا کھایا، صرف اپنے بچوں کے لیے۔ اس نے کئی کلومیٹر پیدل سفر کیا، صرف چند پیسے بچانے کے لیے، تاکہ اس کی اولاد کسی کی دست نگر نہ ہونے پائے۔ اولاد کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بسا اوقات اس نے مہینہ میں کئی بار اپنا خون بیچ دیا۔ اولاد کی خاطر فاقے کر لیے، اولاد کی خاطر وہ ذلت اور خفت بھی برداشت کر لی جو شاید شادی سے پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شاعر نے بالکل صحیح ترجمانی کی ہے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر سوائے میرے وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے۔ وہ لوٹتا ہے کہیں رات کو دیر گئے دن بھر، وجود اس کا پسینے میں ڈھل کر بہتا ہے۔ گلے رہتے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک گریباں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے۔ پرانا سوٹ پہنتا ہے، کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب وہ خرید کے لاتا ہے۔ وہ مجھے سوئے ہوئے دیکھتا رہتا ہے جی بھر کے، نہ جانے کیا کیا سوچ کر وہ مسکراتا رہتا ہے۔ میرے بغیر تھے سب خواب اس کے ویران سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہیں ہے میری ماں سے۔ لیکن یہی اولاد جوان ہو کر جب خود باپ کے مرتبے پر فائز ہوتی ہے اور اپنے بچپن کے ساتھیوں اور دوستوں کو نشے، جوئے، سٹے اور دیگر خرافات میں مبتلا دیکھتی ہے تو تشکر کے آنسو اس کی آنکھوں میں تیرنے لگتے ہیں اور تعریف کے جملے اس کی زبان پر لرزنے لگتے ہیں کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، ہمارے والد نے ہم پر سختیاں برتیں، جس کی بدولت آج کسی بھی طرح کے نشے اور بری لت سے خود کو بچائے رکھا ہے، اور آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ اپنے والد کا سر فخر سے بلند رکھ سکیں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے دیکھا ایک فرشتہ باپ کے روپ میں، پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ باپ سانسیں لیتے ہوئے جیتے جی بھی مر جاتے ہیں؟ جیسے جیسے اولاد کا اختیار بڑھتا ہے اور والد کا اختیار گھٹتا جاتا ہے، ویسے ویسے ہی باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بچہ طاقتور جوان ہونے لگتا ہے تو باپ کا ہاتھ بعض اوقات اس کے خوف سے بھی اٹھنے سے رک جاتا ہے کہ کہیں بیٹے نے بھی پلٹ کر جواب دے دیا تو اس قیامت کو میں کیسے سہ سکوں گا۔ جب بچے اپنے فیصلے خود لینے لگے اور فیصلہ لینے کے بعد باپ کو آگاہ کر کے حجت پوری کی جانے لگے تو بوڑھا شخص تو زندہ رہتا ہے، پر اس کے اندر کا باپ مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ باپ سچ بتاتے ہوئے گھبراتا ہے، اس کو یہ خوف کہ بیٹا کہیں ناراض نہ ہو۔ باپ اس وقت تک زندہ ہے جب تک اولاد پر اس کا حق قائم ہے۔ جس اولاد سے اس نے اتنی محبت کی کہ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے تھپڑ بھی مارا، اولاد کے آنسو بھلے کلیجہ چیر رہے ہوں، پھر بھی اس لیے ڈانٹا کہ کہیں نہ سمجھ اولاد خود کو بڑی تکلیف میں مبتلا نہ کر بیٹھے۔ نیک اور فرمانبردار اولاد ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اولاد کے بڑھنے اور جوان ہونے سے والد صاحب احساس کمتری کا شکار نہ ہونے پائے، جس طرح والد صاحب ہماری زندگی پر ہمیشہ اختیار رہا۔
جس طرح والد صاحب کا ہماری زندگی پر ہمیشہ اختیار رہا ہے، لہٰذا عمر کے اس حصے میں بھی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ابو کو کبھی احساس نہ ہو کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں یا ان کی اہمیت گھٹ چکی ہے۔ لہٰذا پیسہ ہونے کے باوجود انہیں اپنے ہر کام کے لیے والد صاحب سے پیسے مانگنا اچھا لگتا ہے۔ رات اگر کسی پروگرام سے واپسی پر دیر ہو جانے کا خدشہ ہو تو فون کر کے بار بار بتانا ضروری سمجھتی ہے تاکہ والد صاحب کو فکر نہ ہو۔ پھر واپسی کے بعد سب سے پہلے انہی کے پاس جا کر سلام کر کے گویا اپنی آمد اور حاضری درج کراتی ہے، کیونکہ باپ تو بہرحال باپ ہے، جس کا کوئی بدل نہیں۔ باپ تو وہ ہستی ہے جو روڈ کراس کرتے ہوئے اپنی جوان اولاد کا ہاتھ عادتاً ہی صحیح، بے خیالی ہی میں صحیح پکڑ لیتی ہے، کیونکہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، کتنی ہی بڑی ہو جائے۔ باپ کی محبت اولاد سے ماں سوا اس کے اور کچھ نہیں مانگتی کہ باپ کو زندہ رکھا جائے، پھر چاہے وہ چارپائی پر پڑا کوئی بہت ہی بیمار اور کمزور انسان ہی کیوں نہ ہو۔ اگر اس کے اندر کا باپ زندہ ہے تو یقین جانیے اسے زندگی میں اور کسی شے کی خواہش اور ضرورت نہیں۔ اپنے بوڑھے باپ کی قدر ان خاندانی عورتوں سے پوچھو جو گھر میں اپنی جوان اولاد، شوہر اور گھر کے تمام مردوں کی عدم موجودگی میں بستر پر پڑے پڑے باپ کے وجود سے خود کو مطمئن اور پرامن تصور کرتی ہے۔ ان کے سائے میں بخت ہوتے ہیں، باپ کے گھر میں درخت ہوتے ہیں۔ باپ کی حیثیت اس اولاد سے پوچھو جن کے والدین ملک عدم سدھار چکے ہیں اور آپ زندگی کے کسی حساس مسئلے میں کسی جہاں دیدہ شخص کے سے مشورے کی طالب ہوں۔ خدا را اگر آپ کے والد حیات ہیں تو ان کے اندر کا باپ زندہ رکھیے، اس بوڑھے شخص کا آپ پر حق بھی ہے اور قرض بھی، کیونکہ آنے والا کل پورے طور پر منظر کو بدل کر رکھ دے گا۔ سوچئے آج جس ٹوٹی چٹائی اور پرانے بستر پر آپ کے والد صاحب موجود ہیں، جنہوں نے آپ کے لیے دن کا چین اور رات کی راحت سب کچھ قربان کر کے اچھا گھر، اچھی تعلیم اور اچھی جائیداد چھوڑی، ان کے جانے کے بعد وہی چارپائی آپ کی منتظر ہوگی اور آپ کے قریب آپ کے جوان سال صاحب زادگان کھڑے ہوں گے۔ یہ سوچ کے ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوں، اس پیڑ کا سایہ میرے بچوں کو ملے گا۔ اب انعام الحق کو اجازت دیجیے، بات مکمل ہوئی، حیات باقی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔